اور یہی وجہ ہے ہم نے جو مشن چھیڑا اس میں میرا اپنا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہاں بھائی، دشمنی لینا کسی سے اچھی بات ہے کیا، لیکن کچھ سمجھ کر ہی ہوا ہوں موجے دریا کا شکار، ورنہ میں بھی جانتا ہوں عافیت ساحل میں ہے۔ بہت سارے ہمارے بھائی ہیں جو تو بیچارے اب تو سلام دعا کرنا بھی بند کر دیے ہیں۔ کاہے؟ ہم نے کسی کی زمین لکھوا لی ہے کیا؟ کسی کی جائیداد ہڑپ کر لی ہے کیا؟ کسی کو کوئی نقصان پہنچا ہے؟ نہیں بھائی، وجہ صرف یہ ہے کہ ہم نے غلط کو غلط کہا ہے، وجہ صرف یہ ہے کہ ہم نے برائی سے روکنے کی کوشش کی ہے۔ اور اگر اس بات پہ تم ناراض ہو تو بے شک ناراض رہو، ہمیں آپ کی ناراضگی کی کوئی فکر نہیں ہے۔ جو غلط ہے اس کو غلط کہا جائے گا۔ اور اگر آپ سوچ رہے ہو کہ ہم ناراض ہو کر کے مولانا کا خرچہ بند کر دیں گے، مسجد بند کر دیں گے، مدرسہ بند کر دیں گے، چندہ بند کر دیں گے، ابے مسجد مدرسہ کسی کا باپ نہیں چلاتا، اللہ چلاتا ہے۔ جب تک وہ چاہے گا مسجد مدرسے چلیں گے، نہیں تو بند ہو جائیں گے۔ لیکن اگر آپ سمجھتے ہو کہ ہم آپ کا چندہ لینے کی وجہ سے گوبر کو حلوہ کہہ دیں گے تو یہ کبھی نہیں ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وذریاتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ہم حضرات سب سے پہلے اپنے آقا و مولا حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ علیہ تحیۃ و ثناء کی بارگاہ بے کس پناہ میں نہایت عقیدت، محبت اور احترام کے ساتھ درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد وآلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام دائما علیک حبیبی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ سیٹی تھوڑا کم کر دیں۔ محترم حاضرین جمعہ، دیکھیے کسی کے گھر میں آگ لگے تو ہم سب کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم اپنی استطاعت بھر اس آگ کو بجھانے کی کوشش کریں۔ اس کی دو وجہ ہے۔ اگر ہمارے گاؤں میں، گھر میں، محلے میں آگ لگتی ہے تو دیکھا جاتا ہے کوئی بالٹی لے کر کے دوڑتا ہے، کوئی لوٹا لے کر کے دوڑتا ہے، کوئی نل چلاتا ہے، کوئی پائپ لگاتا ہے، یعنی جس طور پر جو اس آگ کے بجھانے میں مدد کر سکتا ہے کرتا ہے، اور کرنا چاہیے، چونکہ یہ انسانی ہمدردی کا تقاضا ہے کہ آپ کے بھائی کا گھر جل رہا ہے تو آپ وہاں پر کھڑے ہو کر کے تماشا نہ دیکھیں بلکہ اس آگ کو بجھائیے۔ یہ انسانی ہمدردی ہے، یہ اخلاق کا تقاضا ہے، یہ ہماری تربیت اور تہذیب کا تقاضا ہے۔ اس آگ کو بجھانا ہم سب پر ضروری ہے۔ ایک تو انسانی تقاضے کی وجہ سے، ہمدردی کی وجہ سے، اپنی اخلاقی تربیت کی وجہ سے، اور دوسری یہ بھی وجہ ہے کہ اگر ہم اس آگ کو نہیں بجھائیں گے تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ آگ پھیلے تو اس میں ہمارا بھی گھر جل جائے اور ہمارا بھی نقصان ہو جائے۔ اس آگ کی لپیٹ میں اور زد میں ہم بھی آ سکتے ہیں۔
اس لیے محلے سماج میں گاؤں گھر میں جب بھی آگ لگے تو ضروری ہوتا ہے کہ اس آگ کو جتنی جلدی ہو سکے بجھا دیا جائے. بجھا نہیں سکتے تو شور شرابہ کرو, ہو ہلہ کرو, کہ کم سے کم تم نہیں بجھا سکتے کہ کوئی دوسرا جو بجھانے کے قابل ہے وہ آ کر کے اس آگ کو بجھا دے. ورنہ اس آگ کی چپیٹ سے نہ تم بچ سکتے نہ جس کے گھر میں لگی ہے وہ بچ سکتا ہے. تو جس طرح آگ لگے تو بجھانا ضروری ہوتا ہے, اسی طرح سماج میں جب برائیوں کی آگ لگ جائے, بے حیائیاں پھیلنے لگ جائیں, نشہ عام ہو جائے, منشیات کا سودا ہونے لگے, اتیاچار بڑھنے لگے, ظلم کا دور دورہ ہو جائے, اور جب اللہ کے حدود کو پامال کیا جانے لگے تو اس وقت بھی ہم سب کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ اللہ کے حدود کو پامال کرنے والے انسان کی سرزنش کریں, اس کو منع کریں, اس کو روکیں. اور بے حیائیوں کو رواج دینے والے, برائیوں کو پھیلانے والے, کھلم کھلا شریعت کی دھجیاں اڑانے والے اور اللہ کی نافرمانیاں کرنے والوں پر قدغن لگایا جائے. جس طور پر بھی ہو سکے ان کو منع کیا جائے. اور اگر منع نہیں کرتے ہیں تو اس سے نہ صرف اس گنہگار کا نقصان ہوگا, نہ صرف اس بے حیائی کرنے والے بے حیا کا نقصان ہوگا, بلکہ وہ بے حیائی کی آگ جب پھیلے گی, برائیوں کی آنچ جب تیز ہوگی, اور جب اللہ کے حدود کو سرے عام پامال کیا جائے گا تو اس کی چپیٹ میں صرف ایک دو گھر نہیں بلکہ پورا سماج اور پورا معاشرہ آ سکتا ہے. اسی لیے کہا گیا ہے, اللہ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے, کنتم خیر امت اخرجت للناس, کہ اے میرے نبی کی امت, اے مصطفیٰ جان رحمت کا کلمہ پڑھنے والوں مسلمانوں, تم اللہ رسول کی نگاہ میں سب سے بہترین لوگ ہو, تم خیر امت ہو, دنیا کی سب سے خوبصورت کمیونٹی ہو. کیوں؟ کیونکہ تم اس دنیا میں صرف اپنی فکر کرنے کے لیے نہیں آئے ہو بلکہ تم انسانیت کے لیے پیدا کیے گئے ہو, مانوتا کے لیے پیدا کیے گئے ہو, دوسروں کی ہمدردی اور خیرخواہی کے لیے پیدا کیے گئے ہو, تم انسانیت کی بھلائی کے لیے پیدا کیے گئے ہو. تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر, اور تم اللہ رسول کی نگاہ میں اتنے معزز جو ہو, اتنے بہترین جو ہو, اتنے خوبصورت جو لگتے ہو, اس کی وجہ یہ ہے کہ تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو, وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ, اور برائیوں سے روکتے ہو. وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ, اور تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو. یہ لاسٹ میں ہے. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو مقدم کر کے اس آیت میں اللہ اس فریضے کی اہمیت بتا رہا ہے کہ جو بندہ برائیوں سے روکنے کا اور اچھائیوں کے حکم کرنے کا فریضہ انجام دیتا ہے وہ رب رسول کی نگاہ میں محبوب اور پسندیدہ بن جایا کرتا ہے. اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا, مفہوم حدیث میں عرض کر رہا ہوں کہ دیکھو تمہارے ارد گرد جب برائیاں پھیلیں اور تمہارے ارد گرد جب بے حیائیاں عام ہونے لگیں اور لوگ کھلم کھلا شریعت کی دھجیاں اڑائیں, گناہ کریں, نافرمانی کریں, تو اس وقت تم خاموش مت رہنا. تم اچھائیوں کا حکم دیتے رہنا, نیکیوں کی دعوت دیتے رہنا, دین
دین کی تبلیغ کرتے رہنا اور برائیوں سے لوگوں کو روکتے رہنا. ورنہ کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر تم نے لوگوں کو نیکی کی دعوت دینا اور برائیوں سے روکنا چھوڑ دیا تو تم اللہ کی بارگاہ میں چاہے جتنی عبادت کرو اور تم اللہ کی بارگاہ میں بیٹھ کر کے رو گڑ گڑاؤ دعائیں مانگو گے، اللہ کوئی بھی دعا تمہاری اپنی بارگاہ میں قبول نہیں کرے گا. اللہ تمہیں ہر خیر اور بھلائی سے محروم کر دے گا. پھر روزے کام نہیں آئیں گے، نمازیں کام نہیں آئیں گی. آج بہت سارے لوگوں کی یہ سوچ ہے کہ بھائی ہمیں دنیا سے کیا مطلب، جو کر رہا ہے کرنے دیجئے، ہمیں تو اپنے روزہ نماز کی فکر کرنی چاہیے، ہم اپنی اچھائیاں کرتے جائیں گے، باقی دنیا جائے بھاڑ میں. ایسے ہی کچھ لوگ تھے کسی زمانے میں. ایک بستی میں بڑی بے حیائیاں ہوتی تھیں، بڑی نافرمانیاں ہوتی تھیں، لوگ گناہ پہ گناہ کرتے تھے. وہاں پہ اللہ کو اس بستی پہ غضب آیا تو اللہ نے عذاب کے فرشتے کو بھیجا اور کہا کہ جاؤ اس بستی پر عذاب نازل کر دو. فرشتہ بستی میں گیا، لوٹ کر کے اللہ کی بارگاہ میں آیا، کہا یا میرے مالک، تو نے جس بستی پہ عذاب نازل کرنے کا حکم دیا ہے، میرے مالک ٹھیک ہے میں اس پہ عذاب نازل کر دوں گا، اس بستی کو تباہ کر دوں گا، برباد کر دوں گا، لیکن میرے مولا اسی بستی میں تیرے کچھ نیک بندے بھی رہتے ہیں جو کوئی لمحہ خالی نہیں جاتا کہ جب وہ تیری عبادت نہ کریں. وہ نمازیں پڑھتے ہیں، وہ حج کرتے ہیں، وہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، وہ قرآن کا درس دیتے ہیں، حدیثیں پڑھاتے ہیں، علم بانٹتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، بڑے نیک لوگ ہیں. مولا اگر اس بستی کو ہم نے تباہ کیا اور اس بستی پہ عذاب نازل کیا تو ان بیچاروں کا کیا ہوگا؟ تو کہتے ہیں اللہ نے فرمایا پہلے انہی بیچاروں پہ عذاب نازل کرنا، پہلے مولانا صاحب کو تباہ کرنا، پہلے مفتی صاحب پہ عذاب نازل ہونا چاہیے. یہ جو بڑے بڑے پارسا نیک بنے لوگ ہیں نا، ان کو پہلے برباد کرنا، ان کو پہلے تباہ کرنا. فرشتے نے حیران ہو کر کے عرض کیا میرے مالک ایسا کیوں؟ وہ تو بڑے نیک لوگ ہیں، اچھائیاں کرتے ہیں، پارسا لوگ ہیں. اللہ نے فرمایا ان کو پہلے برباد کرنے، ان پہ عذاب نازل کرنے کے لیے میں اس لیے بول رہا ہوں کہ وہ تو اچھائیاں کر رہے ہیں، وہ تو اپنی نمازوں میں لگے ہوئے ہیں، لیکن انہی کے سامنے میرے نبی کی شریعت کی دھجی اڑائی جاتی ہے، انہی کے سامنے میرے حدود کو پامال کیا جاتا ہے، انہی کے سامنے، ان کی نظروں کے سامنے کھلم کھلا گناہ کیا جاتا ہے، لیکن وہ لوگ گناہ دیکھتے ہوئے بھی نظریں پھیر لیتے ہیں، لوگوں کو گناہوں سے منع نہیں کرتے ہیں. تو پھر ان کی اچھائیاں کس کام کی؟ ایسے لوگوں پہ پہلے عذاب نازل کرنا، باقی گناہگاروں کو بعد میں برباد کرنا. شریعت نے ہر ایک مسلمان پہ دو ذمہ داری لاگو کی ہے، دو ذمہ داری ہے. ایک ہے امر بالمعروف اور دوسرا ہے نہی عن المنکر. امر بالمعروف کا مطلب اچھائی کا حکم دینا، لوگوں کو نیکیوں کی طرف راغب کرنا، نماز کی دعوت دینا، دین کی تبلیغ کرنا، قرآن پڑھانا، حدیث پڑھانا، اچھائیاں بتانا. اور دوسری چیز، تمہارے سامنے کچھ غلط ہو تو ڈٹ کر کے اس غلط کو غلط کہو. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے فرمان کا مفہوم ہے. حضور کی حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں ایمان کے تین درجے ہیں ایمان کے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں تم میں ہر مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے کہ جب وہ کوئی اپنی نگاہ کے سامنے، نظروں کے سامنے کوئی گناہ دیکھے، کوئی برائی دیکھے، تو اسے چاہیے کہ وہ اسے ہاتھ سے روکے، اس کو منع کرے کہ بھائی جو تم کر رہے ہو غلط کر رہے ہو، بھائی اس کی شریعت ہماری اجازت نہیں دیتی ہے. اس کو جائے، اس کو ہاتھ سے روکے، منع کرے کہ ایسا نہیں کرنے دوں گا. اور اگر ہاتھ سے روکنے کی استطاعت نہیں ہے فبلسانہ، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کم سے کم وہ زبان سے بولے اور کھل کر کے. کوئی کتنا بھی بڑا
اپنے وقت کا ترم خان ہو، وہ غلط کہہ رہا ہے تو اس کے سامنے ڈٹ کر کے بولے کہ تم غلط کر رہے ہو، یہ جو تم کر رہے ہو اچھا نہیں کر رہے ہو، یہ نبی کے دین کی خلاف ورزی ہے، یہ اللہ کے حکم کی نافرمانی ہے، یہ تمہارا کام کسی طور پر ٹھیک نہیں ہے، وہ زبان سے اس کو روکے۔ اور اگر زبان سے روکنے کی استطاعت نہیں رکھتا ہے تو حضور فرماتے ہیں کم سے کم اس غلط کو وہ اپنے دل میں غلط جانے، برائی سے اپنے دل میں نفرت رکھے۔ لیکن اگلا حضور کا جملہ بہت قابل غور ہے، حضور فرماتے ہیں وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، ایمان کا پہلا درجہ تھا کہ کوئی غلط کر رہا ہے تو اس کو ہاتھ سے جا کر کے روکو کہ ہم تجھ کو یہ غلط کام کرنے نہیں دیں گے، یہ پہلا درجہ ایمان کا۔ دوسرا درجہ ہے کہ اگر کوئی غلط کر رہا ہے ہاتھ سے نہیں روک سکتے، تمہارے اندر اتنی طاقت نہیں، اتنا پاور نہیں ہے، تم کمزور ہو، تو کم سے کم زبان سے روکو، زبان سے بولو کہ تم غلط کر رہے ہو، یہ دوسرا درجہ ہے۔ اور اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو کم سے کم اپنے دل میں تو غلط کو غلط جانو، برائی کو برائی سمجھو۔ لیکن یہ ایمان کا سب سے خفیف، سب سے ہلکا درجہ ہے کہ تم برائی کو صرف دل میں برا جانو، نہ زبان سے اس کو غلط کہو، نہ ہاتھ سے اس کو روکو، صرف دل میں برا جاننا، یہ ایمان کا سب سے کمتر درجہ ہے۔ اور اگر تمہاری یہ کیفیت ہو جائے کہ تم غلط کو غلط ہی نہ سمجھو تو پھر تمہیں اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے اور تمہیں اللہ کی بارگاہ میں رونا گڑگڑانا چاہیے کہ میرے مالک مجھے ایمان کی قوت نصیب فرما۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہم نے جو مشن چھیڑا اس میں میرا اپنا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہاں بھائی، دشمنی لینا کسی سے اچھی بات ہے کیا، لیکن کچھ سمجھ کر ہی ہوا ہوں موجے دریا کا شکار، ورنہ میں بھی جانتا ہوں عافیت ساحل میں ہے۔ یہ فالتو میں آپ سب کو ناراض کیوں کر رہا ہوں؟ بہت سارے ہمارے بھائی ہیں جو تو بیچارے اب تو سلام دعا کرنا بھی بند کر دیے ہیں۔ کاہے؟ ہم نے کسی کی زمین لکھوا لی ہے کیا؟ کسی کی جائیداد ہڑپ کر لی ہے کیا؟ کسی کا کوئی حق مار لیا ہے؟ کسی کو گالی دی ہے؟ کسی کو کوئی نقصان پہنچا ہے؟ نہیں بھائی، وجہ صرف یہ ہے کہ ہم نے غلط کو غلط کہا ہے، وجہ صرف یہ ہے کہ ہم نے برائی سے روکنے کی کوشش کی ہے۔ اور اگر اس بات پہ تم ناراض ہو تو بے شک ناراض رہو، ہمیں آپ کی ناراضگی کی کوئی فکر نہیں ہے۔ ہماری یہ ناراضگی اللہ کی رضا کے لیے ہے، اس کے دین کی خاطر ہے۔ آپ کی ناراضگیوں سے ہم کہاں تک بچ پائیں گے؟ بھئی ناراض تو لوگ ہمارے نبی سے بھی ہو گئے تھے، الزام تراشیاں تو ان پر بھی ہوئی تھیں، پتھر کیوں مارے گئے ان کو؟ ان کا بائیکاٹ کیوں کیا گیا؟ ان سے نفرتیں کیوں کی گئیں؟ ان کے خلاف چالیں کیوں چلی گئیں؟ ان سے دشمنیاں کیوں کی گئیں؟ وجہ صرف یہی تھی میرے بھائی کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم لوگوں کو نیکی کی دعوت دیتے تھے، دین کی طرف بلاتے تھے اور انہیں برائیوں سے منع کرتے تھے، انہیں خرافات سے روکتے تھے، انہیں بیجا رسم و رواج سے منع کرتے تھے، اور انہیں شراب نوشی سے، انہیں بدکاری سے، انہیں زنا سے اور اللہ کی نافرمانیوں سے روکا کرتے تھے۔ اور اگر اس بات پہ آپ ناراض ہو تو آپ کا ناراض ہونا مبارک ہو، اور اگر آپ سمجھتے ہو کہ آپ کی ناراضگی کی وجہ سے، آپ کے بائیکاٹ کی وجہ سے ہم غلط کو غلط کہنا چھوڑ دیں گے تو یہ غلط ہے، یہ آپ کی بھول ہے۔ وہ کہتے ہیں ایک بزرگ تھے، وہ کہیں جا رہے تھے، راستے میں ندی پڑا، ندی پار کرنے چلے تو دیکھا اسی ندی میں ایک بچھو پڑا ہوا ہے اور وہ ڈوب رہا ہے، وہ ڈبکیاں کھا رہا ہے۔ اب بزرگ کوئی ادھر ادھر کوئی چیز دیکھنے لگے کہ کوئی ایسی چیز ملے، ڈنڈا وغیرہ، لکڑی کوئی ملے کہ جس سے میں اس کو باہر نکال دوں، لیکن کوئی چیز ملی نہیں۔ تو بزرگ کو اس ڈوبتے ہوئے بچھو پہ بڑا رحم آیا، تو انہوں نے کیا کیا، دیکھا کہ وہ ڈبکیاں کھا رہا ہے اور اسی میں تڑپ رہا ہے، تو فرتے جذبات میں آ کر کے اور اس پہ رحم کر کے بے ساختہ بزرگ نے اس بچھو کو اپنے ہاتھ میں لے لیا اور ہاتھ سے اس کو نکالنے لگے۔ اب جیسے بزرگ نے اس بچھو کو ہاتھ میں لیا، اس کو نکالنے چلے، بچھو نے فوراً آپ کو ڈنک مار دیا۔ اب جیسے ڈنک مارا، اپنے ہاتھ جھجکا اور وہ بچھو دوبارہ پھر پانی میں گر گیا۔ کسی نے آپ کو سمجھایا کہ حضرت یہ بچھو ہے، آپ اس کو ہاتھ سے نکالو گے تو وہ ڈنک مارے گا، لیکن آپ نے دیکھا کہ وہ بچھو جیسے پانی میں گرا وہ پھر اس میں ڈبکیاں کھانے لگا، تڑپنے لگا، تو بزرگ کو پھر سے اس پہ رحم آ گیا اور آپ نے پھر سے ہاتھ ڈالا اور اس کو نکالنا چاہا، جیسے اس نے پھر آپ کو ڈنک مارا، پھر آپ نے ہاتھ جھڑکا، پھر دوبارہ وہ اس میں گر گیا۔ لوگوں نے سمجھایا کہ حضرت اس کو ہاتھ سے مت نکالیے، وہ بچھو ہے، ڈنک مارے گا،
وہ آپ کی ہمدردی کو نہیں سمجھے گا، آپ کی خیر خواہی کو نہیں سمجھے گا۔ لیکن بزرگ کو اس ڈوبتے ہوئے بچھو پہ پھر سے رحم آیا، اس کو ندی میں تڑپتے دیکھا تو انہوں نے تیسری بار پھر سے ہاتھ ڈالا اور بچھو کو نکالنے لگے۔ جیسے آپ نے تیسری بار ہاتھ ڈالا، بچھو کو ہاتھ میں لیا، اس نے پھر تیسری بار ڈنک مارا۔ لوگوں نے پھر سے سمجھایا کہ حضرت کیا آپ اس کو بار بار پکڑ رہے ہیں، بار بار وہ ڈنک مار رہا ہے، آپ اس کو چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ تو بزرگ نے بڑے کمال کی بات کہی، آپ نے فرمایا بیٹا یہ بچھو جب اپنی فطرت نہیں چھوڑ رہا ہے، یہ ڈنک مارنا، تکلیف پہنچانا اور برائی کرنا نہیں چھوڑ رہا ہے، تو پھر میں اپنی اچھائی کیوں چھوڑ دوں؟ اس کی وجہ سے میں اپنی انسانیت کیوں بھول جاؤں؟ یار تم گناہ نہیں چھوڑ رہے ہو اور تم چاہتے ہو کہ تمہاری ضد کی وجہ سے ہم تمہیں نصیحت کرنا چھوڑ دیں، تمہاری ناراضگی کی وجہ سے ہم تمہیں سمجھانا چھوڑ دیں، تمہارے ساتھ خیر خواہی اور بھلائی کرنا چھوڑ دیں؟ جو غلط ہے اس کو غلط کہا جائے گا۔ اور اگر آپ سوچ رہے ہو کہ ہم ناراض ہو کر کے مولانا کا خرچہ بند کر دیں گے، مسجد بند کر دیں گے، مدرسہ بند کر دیں گے، چندہ بند کر دیں گے، ابے مسجد مدرسہ کسی کا باپ نہیں چلاتا، اللہ چلاتا ہے، اور مولانا کا خرچہ بھی کوئی نہیں چلاتا، اللہ چلاتا ہے۔ جب تک وہ چاہے گا مسجد مدرسے چلیں گے، نہیں تو بند ہو جائیں گے۔ لیکن اگر آپ سمجھتے ہو کہ ہم آپ کا چندہ لینے کی وجہ سے گوبر کو حلوہ کہہ دیں گے تو یہ کبھی نہیں ہوگا، اور آپ کو میں برائیوں سے منع کروں گا اور غلط کو غلط ہی کہیں گے۔ تم مانو نہ مانو، وما علینا الا البلاغ، ہماری ذمہ داری ہے صرف تمہیں بتا دینا، عمل کرنا نہ کرنا یہ تمہارا کام ہے۔ لیکن ہاں جب ہم اس دنیا سے جائیں گے، مریں گے نا، تو کم سے کم اپنے سینے کا بوجھ ہلکا کر کے مریں گے، اور کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں کہہ سکیں گے کہ میرے مالک میں نے تیرے بندوں کے دروازے کھٹکھٹائے تھے، اے اللہ میں نے ان کو سمجھایا تھا، میں نے ان کو غلط صحیح بتایا تھا، بلکہ خرافات سے روکنے کے لیے ہم نے تو لوگوں کے سامنے جا کر کے باقاعدہ ہاتھ بھی جوڑے، میں نے منتیں بھی کی، میں نے لوگوں کو سمجھایا، التجا کی، لیکن اب اللہ ہی بہتر جانے لوگوں نے ہمارے ساتھ مکر کیا یا پھر ان کو بعد میں کسی نے چڑھایا۔ ہم نے جا کر کے ان کو سمجھایا تو وہ مان گئے کہ حضرت ٹھیک ہے، آپ جیسا کہہ رہے ہیں ویسا ہی ہوگا، ہماری شادی کے موقع پر کوئی خرافات نہیں ہوگا۔ لیکن جب بارات نکلی تو بارات کا منظر دیکھ کر کے بخدا بتا رہا ہوں، منبر رسول پہ بیٹھا ہوں، آنکھوں سے آنسو نکل پڑے، بے ساختہ آنسو نکلے، اور دعا رہی کہ اللہ ہماری قوم کو ہدایت دے۔ اس سے آگے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم تم سے لاٹھی نہیں چلا سکتے بھائی، ہم تم سے جھگڑا نہیں کر سکتے، ہاں تمہاری گالیاں سن لیں گے، عزتیں اچھالو گے برداشت کر لیں گے، تم سازشیں کرو گے صبر کر لیں گے، لیکن ہاں جو دین نے ہم پر، شریعت نے جو ذمہ داری لاگو کی ہے وہ ہم مرتے دم تک کرتے رہیں گے، مانو نہ مانو آپ کا کام، مگر ہم اپنا حق ادا کریں گے انشاءاللہ، اور قیامت تک ادا کرتے رہیں گے۔ امام حسین کو اگر یہی لوگ کہہ لیں کہ حضرت کیا ضرورت ہے کسی کو کچھ کہنے کی، تو پھر یہی اس وقت بھی تھا نا، کربلا کے میدان میں ساری دنیا یزید کے ہاتھ پہ بیعت کر چکی تھی، ایک اکیلے حسین کو کربلا میں سر کٹانے کی کیا ضرورت تھی؟ ایک اکیلے حسین کو اپنا کنبہ اٹھانے کی کیا ضرورت تھی؟ جب ساری دنیا بیعت کر چکی تھی تو حسین بھی بیعت کر لیتے، عہدہ بھی مل جاتا، منصب بھی مل جاتا، دولت بھی مل جاتی۔ لیکن ہاں ابھی آئے گا محرم تو سب لوگ کیسے کیسے حسینی نکلیں گے ماشاءاللہ، اور کیسے پھر جذبات ان کے ہوں گے کہ حسین کے نام پہ سر کٹا دیں گے، یہ کر دیں گے۔ بے نادان، تو سر کیا کٹائے گا؟ ایک ڈی جے تو چھوڑ نہیں سکتا، باجا بجانا تو چھوڑ نہیں سکتا۔ لیکن اگر تمہاری یہی اکڑ، یہی ضد، بڑے بڑے اکڑ دکھانے والے آئے، فرعون جیسی دولت تمہارے پاس نہیں ہے بھائی، قارون اتنا خزانہ تمہارے پاس نہیں ہے، اور میں تمہاری اوقات بھی سمجھتا ہوں کہ تم قرض لے کر کے ان سے بھیک مانگ کر کے ڈی جے بجاتے ہو، اور صرف دکھانے کے لیے کہ میرے پاس پیسہ ہے۔ لیکن اوقات یہ ہے کہ تم اپنے گھر میں روتے ہو کہ کہیں سے 5-10 ہزار قرضہ مل جائے، لیکن پھر بھی ہمیں دکھانا ہے کہ یہ نہیں دکھائیں گے تو دنیا کیا کہے گی؟ جب تم مرو گے تو دنیا تمہاری قبر میں نہیں اترے گی،
جب تم مرو گے تو تنہا تمہیں اللہ کے رسول کو منہ دکھانا ہوگا اور اکیلے سارا حساب کتاب تمہیں اپنی قبر میں دینا ہوگا. اور آج یہی ضد ہے اگر کہ ہم ڈی جے بجائیں گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہی ضد تمہارے قبر میں بھی ڈی جے بجوا دے. یہ عقل ٹھیک نہیں ہے بھائی. باز آؤ گے تمہارا بھلا ہوگا, برائیوں سے بچو گے تمہارا فائدہ ہوگا, دنیا میں بھی فائدہ ہوگا انشاءاللہ, آخرت میں بھی فائدہ ہوگا. نہیں بچو گے تو تمہاری ذمہ داری, میں تمہارے سامنے لاٹھی تو چلا نہیں سکتا بھائی. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کم سے کم کوئی برائی دیکھو, کوئی غلط کام دیکھو, اگر اس کو ہاتھ سے نہیں روک سکتے, زبان سے نہیں روک سکتے, کم سے کم اپنے دل میں اس کو برا جانو اور اس سے بچو. اور یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے, سب سے ہلکا درجہ. اگر تم برائی کو برائی بھی نہیں سمجھ رہے ہو تو فکر کرنی چاہیے اپنے ایمان کی. حسین پاک کا سر ایسے نہیں کاٹا گیا, اور بلکہ آپ نے سنا ہوگا 1,24,000 انبیاء کرام اس دنیا میں آئے. کتنے نبی بولو؟ 1 لاکھ. اگر آپ سے نام پوچھ لیا جائے, بندہ ہم لوگوں سے بھی پوچھ لیا جائے تو زیادہ زیادہ 100-200 لوگوں کا نام بتا پائیں گے. 1,24,000 نبی کہاں چلے گئے؟ ان کا نام کیوں نہیں پتا؟ ان کو ان کی قوم نے مار ڈالا تھا. کسی کو پھانسی کے پھندے پہ چڑھا دیا, کسی کا قتل کروا دیا, کسی کو مار ڈالا, کسی کے سر پہ آری چلوا کر کے ذبح کر دیا. کیوں؟ کیونکہ وہ غلط کو غلط کہتے تھے, لوگوں کو برائیوں سے روکا کرتے تھے. بس اسی جرم کی وجہ سے ان کو مار ڈالا گیا. تو اگر آج تم ہمیں تکلیف پہنچانے کی کوشش کر رہے ہو تو کوئی نئی چیز نہیں ہے. کوئی بھی بندہ غلط کو غلط کہے گا تو غلط کرنے والا اس کا دشمن بنے گا. اور ہاں, اگر ہم سوچیں کہ نہیں ہم سے تو پورا گاؤں خوش رہے, سبھی خوش رہیں, اور جس کی بھی یہ کوشش ہے کہ ہم سے خوش رہیں, سبھی کوئی ناراض نہ رہے, تو ایسا بندہ صرف جوکر ہو سکتا ہے, وہ حق پسند کبھی نہیں ہو سکتا. کیونکہ جوکر سے سبھی خوش رہتے ہیں. ایک عالم سے, ایک مفتی سے, ایک حق کو مسلمان سے ہر کوئی بندہ خوش نہیں رہ سکتا. ایک بزرگ تھے, وہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر سارے لوگ تم سے خوش ہیں تو تم سب سے بڑے منافق ہو, تم دو گلے ہو. اس کے منہ پہ اس کی بات کرتے ہو, اس کے منہ پہ اس کی بات کرتے ہو, اس لیے دونوں تم سے خوش ہیں. ورنہ ایک بندہ صحیح کر رہا ہے, دوسرا بندہ غلط کر رہا ہے, تو صحیح کرنے والا بھی آپ سے خوش ہو, غلط کرنے والا بھی آپ سے خوش ہو, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا. دنیا آپ سے کبھی راضی نہیں ہو سکتی ہے. اللہ ہم سب کو بس ان باتوں پہ عمل کی توفیق رفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ.